نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد، کوموڈور، وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور، استاد الاساتذہ جناب ڈاکٹر ریاض مجید، نعت کے حوالے سے عہد حاضر کا ایک نہایت معتبر نام سید صبیح الدین رحمانی صاحب، جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب، یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ ان کی ڈاکٹریٹ اناؤنس کر دی جائے۔ تمام مراحل سے یہ گزر چکے ہیں الحمدللہ، اور ان کی رپورٹس جو ہیں وہ آ چکی ہیں، مجھے ذاتی طور پر علم ہے، اور بس نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے۔ لیکن ہم یہ نوٹیفیکیشن بارگاہ رسالت سے حاصل کر رہے ہیں، تو اس لیے آج سے یہ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی ہیں۔ آج کی اس افتتاحی نشست میں قاری کاظمی صاحب آئے اور انہوں نے ہمارے دلوں کو گرمایا، خالد حمید کاظمی صاحب۔ تو میں ان کی نظر اقبال ہی کا ایک شعر پیش کر سکتا ہوں۔ اقبال نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور اقبال کے والد نے ان سے کہا تھا کہ قرآن یوں پڑھا کرو کہ جیسے یہ تمہارے سینے پہ نازل ہو رہا ہے۔ قاری صاحب کی تلاوت سنتے ہوئے کچھ ایسی ہی کیفیت محسوس ہوئی۔ اسی طرح سے مجھے شکریہ ادا کرنا ہے میری بہت ہی عزیز شاگرد حنا نصر اللہ کا کہ یہ میری درخواست پر آج یہاں تشریف لائی ہیں۔ تیرے لہجے سے مہکتا ہے بدن لفظوں کا، تیری آواز بھی خوشبو کا سفر لگتی ہے۔ تو میں بہت ممنون ہوں کہ یہ تشریف لائیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2008 میں جب میں جاپان سے واپس آیا تو یہ اس وقت ایم اے کی طالبہ تھیں، اور ایک نشست میں انہوں نے یہ نعت پڑھ کے تو مجھے حیران کر دیا، اور وہ جو ایک خاص نشہ ہے وہ آج تک میں محسوس کرتا ہوں۔ اسی لیے میں نے ذاتی طور پر درخواست کی تھی کہ یہ تشریف لائیں اور وہی نعت یہاں سنائیں۔ اس میں بھی خوشبو کا تذکرہ ہے اور ان کی آواز بھی خوشبو کا سفر ہے۔ ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تالیاں بجائیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا اور سرور حسین نقشبندی صاحب نے یہاں تفصیل سے پروگرام بھی بتایا ہے، اگر آپ یہ کانفرنس بک دیکھیں تو اس میں آپ کو 2 اور معتبر نام ملیں گے، میں ان سے بھی تخاطب چاہتا ہوں۔ ایک بڑا نام جو ہے وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مکانی فاصلے ہیں، لیکن ایک تو یہ ہے کہ یہ زمانہ جو ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو مکانی فاصلے جو ہیں وہ ویسے ہی مٹ گئے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ زمانی اعتبار سے اور روحانی اور عرفانی اعتبار سے ڈاکٹر صاحب یہی ہیں، اور آج آپ ان کا خطاب سنیں گے۔ میں ذرا یہ وضاحت کر دوں کہ نعت کے حوالے سے ان کے بہت سے خطابات
اویلیبل ہیں اور بہت سی تحریریں اویلیبل ہیں، لیکن یہ خطاب جو ہے جس کی ریکارڈنگ آپ سنیں گے یہ تازہ ہے، بس صرف اتنا فرق ہے، ورنہ وہ ہمیشہ سے نعت پہ گفتگو کرتے رہے ہیں۔ تو مکانی فاصلوں کے باوجود ہم ایک ہی جگہ محسوس کر رہے ہیں خود کو، اور اس ضمن میں میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں دنیا کے کسی خطے میں بھی آباد ہو جاؤں، میں دنیا کے کسی خطے میں بھی آباد ہو جاؤں، میں دنیا کے کسی خطے میں بھی آباد ہو جاؤں، کہیں امکان نہیں مدینے سے، کہیں امکان نہیں نقل مکانی کا۔ تو اصل میں ہم سب مدینے میں رہتے ہیں، مدینے سے کہیں امکان نہیں نقل مکانی کا۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں یا ہم میں سے یہاں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب لوگ اصل میں مدینے میں رہتے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم زمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ایک ہی جگہ ہیں۔ اسی طرح سے الولد سر لابیہ کی تصویر اور تفسیر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، جو اس کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے بہت سرگرم رہے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ انہیں بیرون ملک جانا پڑا، وہ تشریف لے گئے، لیکن ہم انہیں بھی یہاں محسوس کرتے ہیں اور ان کی کاوشوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اب دو چار باتیں میں حسان بن ثابت سینٹر فار ریسرچ ان نعت لٹریچر یا حسان بن ثابت مرکز برائے تحقیق ادبیات نعت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ کانفرنس اس سینٹر اور انٹرنیشنل نعت فورم کے اشتراک سے روبہ عمل ہے الحمدللہ۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ افتتاحی اور اختتامی سیشنز کے درمیان 4 سیشنز ہوں گے، جن میں 2 ٹیکنیکل سیشنز ہیں، جن میں مقالات کے ملخص پیش کیے جائیں گے، اور 2 سیشن جو ہیں وہ پینل ڈسکشن کے طور پہ ہیں۔ تو اس کی تفصیل آپ جان چکے ہیں۔ میں یہاں ایک خوشگوار فریضہ ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، آپ کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ میرے سامنے بہت بڑی بڑی ادبی اور علمی شخصیات تشریف فرما ہیں، میں فرداً فرداً نام لینے سے قاصر ہوں۔ اسی طرح سے طلباء و طالبات کی ایک بھرپور تعداد یہاں موجود ہے، مندوبین ہیں، جو مقالہ نگار ہیں وہ تشریف فرما ہے، پینل ڈسکشن میں شامل ہونے والی شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو میں ان سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اپنی طرف سے، نعت ریسرچ سینٹر کی طرف سے، انٹرنیشنل نعت فورم کی طرف سے اور منہاج یونیورسٹی کی طرف سے۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر ہے آج کی یہ کانفرنس، بھرپور کانفرنس انشاءاللہ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انہی کے 2 شعروں سے اپنی مختصر سی بات کا آغاز کروں اس تمہیدی گفتگو کے بعد۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید حاصل تھی، آپ نے دعا فرمائی تھی، تو یہ ان کے 2 شعر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو نعت کا ایک معتبر ترین حوالہ ہے۔ اور اس میں جو آپ نے فرمایا ہے وہ اہل علم جانتے ہیں
کہ کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اور کسی ماں نے آپ جیسا جمیل جنا ہی نہیں۔ آپ تمام عیوب سے پاک خلق کیے گئے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو آپ کی رضا کے مطابق تخلیق کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو منہاج یونیورسٹی نے اپنے مزاج کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھر بلکہ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں یہ پہلی یونیورسٹی ہے کہ جس نے حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر جو ہے وہ قائم کیا، اور الحمدللہ یہ سینٹر اپنے طور پہ بعض شعبوں میں بہت اہم کام کر رہا ہے۔ میں اس سینٹر کے حوالے سے جو آئندہ کے ہمارے منصوبے ہیں یا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی حسین صاحب کی ہدایات تھیں کہ وہ ضرور بتانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ سندی تحقیق یعنی ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر ہم ایسے عنوانات پر مقالات لکھوا رہے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے صنف نعت سے ہے، اور اس ضمن میں متعدد مقالات جو ہیں ایم فل کی سطح پہ لکھے جا چکے ہیں۔ اسی طرح سے ہم بہت سے پروگرام جو ہیں وہ منعقد کرواتے رہتے ہیں، جیسے نعت خوانی کا مقابلہ۔ ویسے یہ مقابلہ کیا ہے، اس میں تو سبھی محترم ہیں جو بھی نعت میں حصہ لیتے ہیں نعت خوانی میں، کیونکہ یہ سنت حسان بھی ہے تو ہم اس کی بہت قدر کرتے ہیں، اور اس کو سننا سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حوالے سے ہم کچھ تقریبات منعقد کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے گزشتہ دنوں ہم نے نعت گوئی کے حوالے سے اعزاز نعت گوئی کے نام سے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بھرپور سرگرمی جو ہے وہ عمل میں لانے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں ہم نے 3 طرحی مصرے دیے، 3 موضوعات دیے نعت کی نظم کے لیے، نعتیہ نظم کے لیے، اور اسی طرح سے انگریزی میں نعت نگاری کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، اور اس میں بھی ہمارے پاس بہت سی نعتیں جو ہیں وہ ہمیں ملیں۔ تو وہ بھی ہم انشاءاللہ جلد کتابی صورت میں شائع کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے کچھ درجات میں ان نعتوں کو تقسیم کیا، جیسے اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، خوب ہے، یعنی اس طرح سے ہم نے کیٹیگرائز کیا۔ ہم نے نمبر 1 2 3 اس طرح نہیں کیا، کیونکہ ہمارے نزدیک ہر نعت ہی نمبر 1 ہے۔ قبولیت کا ہمیں نہیں پتہ کہ کس نعت کو کتنی قبولیت جو ہے وہ مل جائے، ہم صرف ادبی زاویے سے، تکنیکی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے کسی حد تک اس کی درجہ بندی کی، لیکن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والا جو ایک روٹین کا انداز ہے اس سے ہم نے گریز کیا۔ اب آئندہ کے لیے جو ہمارا منصوبہ ہے وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا بس مختصراً۔ وہ یہ ہے کہ جب نعت کانفرنس کے حوالے سے ہم نے احباب کو دعوت دی تو ہمارے پاس 60 سے زیادہ مقالے آ گئے۔ یہ حیران کن تعداد ہے کہ اتنے کم وقت میں اہل قلم نے 60 سے کچھ زیادہ 62 یا 63 مقالات ہیں جو لکھ کر انہوں نے ہمیں ارسال کیے، ان کے ملخص بھی ارسال کیے۔ یہ پھر ہماری ایک کمیٹی ہے جس نے اس میں سے انتخاب کیا کہ کانفرنس میں کن مقالات کو جگہ دی جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر مقالات جو ہیں وہ انٹرنیشنل نعت فورم کے رسالے مدحت میں شائع ہو کر سامنے آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہماری فیکلٹی آف لینگویجز کا ایک رسالہ ہے زوریز، یہ تحقیقی مجلہ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیئر ریویو کے بعد ہم ان مقالات کو شائع کریں تاکہ ایچ ای سی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری ہوں۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی بات آپ سے شیئر کرنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ آج کی یہ کانفرنس انشاءاللہ صنف نعت کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی،
جو مہمان تشریف لائے ہیں دیدہ و دل فرش راہ ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے راستے میں ہماری آنکھیں بچھی ہوئی ہیں. یقیناً اگر آپ نے اپنے دل سے محسوس کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ واقعی دیدہ و دل ہمارے جو ہیں وہ آپ کے لیے فرش راہ بنے ہوئے ہیں. تو چشم ماں روشن دل ماشاد آپ تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے بلکہ یہ آپ کے لیے بھی ایک سعادت ہے کہ نعت کے ضمن میں ہونے والی ایک کانفرنس میں آپ شریک ہو رہے ہیں. آخری بات 75 سال کے حوالے سے. پاکستان کو قائم ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ کانفرنس نعتیہ ادب کے 75 سالوں کے حوالے سے خاص طور سے اپنی ایک معنویت رکھتی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ نعت 75 سال کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو لاکھوں اربوں سالوں کا معاملہ ہے، ہمیشہ کا معاملہ ہے. اس پہ میں ایک تو علامہ نے کہہ دیا کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی زبان سے جواب شکوہ کے شعر ہے. تو علامہ نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ وعدہ جو ہے وہ اپنے شعر کی صورت میں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا گیا ہے. تو رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، یہ ہم نے اپنے طور پہ ان 75 سال کو ذرا خاص طور سے فوکس کیا ہے کیونکہ پاکستان بھی آپ کے اسم مبارک کی نسبت ہی سے قائم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اعداد 92 ہیں، پاکستان کا بھی کوڈ 92 ہے. کبھی کبھی ایسی چیزوں میں بھی ہمیں لطف محسوس ہوتا ہے. تو یہ کامنالٹیز ایسے ہی نہیں ہیں، ان میں بھی کوئی برکت کا پہلو، خیر کا پہلو جو ہے وہ ہوتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر زمانہ جو ہے وہ ان کا ہے. ایک شعر اپنا ایک شعر آپ کی نظر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. نقوش پا سے ابھرتی ہوئی لکیروں کو، نقوش پا سے ابھرتی ہوئی لکیروں کو ہر آنے والے زمانے کا ذائچہ کہہ دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر زمانہ ہے. آپ کی آمد سے پہلے کتب سماوی میں آپ کا تذکرہ ہے، قرآن میں آپ کا تذکرہ ہے، احادیث میں آپ کا تذکرہ ہے، صحابہ اور اہل بیت نے آپ کی نعت کہی. اور عربی، فارسی، اردو، دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں آپ کی مدح سرائی نہیں ہوئی. تو ہم اس ذکر کو یہاں اپنے سینے میں جو ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے اسی کو ہم ایک درد کو ہم شیئر کر رہے ہیں، اس محبت کو ہم شیئر کر رہے ہیں. اور امید ہے کہ اس سے آپ بہت سے فیوز و برکات حاصل کریں گے. میں آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آج سارا دن آپ مختلف سیشنز سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور فیض یاب بھی ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.